بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیکچر نمبر 4 جماعت نحو اور مضمون اردو اور اس کا سبق نمبر 7 ہے، یعنی آرام و سکون کے خلاصے کے تذکرے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے آپ حضرات سے بارہا یہ کہا ہے کہ کسی بھی چیز کو، لکھی ہوئی کو آپ رٹ لیں، ضبط کر لیں اور من و عن اس کو لکھنے کی کوشش کریں اور وہی لکھیں، تو اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ میٹیریل کے طور پر مطالعہ تو سب کچھ کا کریں، چاہے وہ آپ کی بکس ہوں، چاہے وہ آپ کے ٹیچر کی تحریر ہو، چاہے وہ آپ کی بک بورڈ کی کتاب ہو، جس سے بھی آپ کو ملے اس کو آپ مطالعے میں ضرور لائیں اور اس کو میٹیریل کے طور پر اپنے ذہن میں ضرور جمع کریں۔ لیکن یہ بالکل نہ کیجیے گا کہ آپ جس تحریر کو بھی پڑھیں اسی کو اسی طرح لکھنے کی کوشش کریں، ایسا بالکل نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کے نمبر بھی آپ کو کم ملیں گے اور اس سے آپ کی استعداد بھی نہیں بنے گی۔ تو بچوں، آج ہم آرام و سکون کا خلاصہ بیان کریں گے اور امید ہے کہ آپ حضرات تیار بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس کے لیے آپ نے سبق کو خوب بلند خوانی کے ساتھ اور تفہیم کے ساتھ ضبط کر لیا ہے۔ اب آپ نے خلاصہ تیار کر لیا ہوگا۔ اب میں آپ کو جو خلاصہ بتا رہا ہوں وہ آپ کے اس تیار کیے ہوئے خلاصے کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اگر اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوانٹٹی میں کوئی زیادہ طویل کر دیا یا بہت زیادہ ہی مختصر کر دیا، جس کو خلاصہ در خلاصہ کہہ لیں، تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر مضمون کے اعتبار سے یا مواد کے اعتبار سے کوئی کمی بیشی تھی تو وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن آپ دوبارہ سے یہ سن لیں کہ بالکل من و عن یہ خلاصہ آپ نے نہیں لکھنا، اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ آپ کے ہر سوال کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں چیز لکھیں اپنے الفاظ میں، تو یہ میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ جب لکھنے بیٹھیں گے تو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ مصنف سید امتیاز علی تاج اپنے اس ڈرامے میں 4 مرکزی اور 2 ذیلی کرداروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں اشفاق کام کی زیادتی کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ 4 مرکزی کردار تھے، کون کون سے؟ میاں بیوی، ڈاکٹر اور للو، اور 2 ذیلی تھے کہ ایک وہ مانگنے والا آ گیا تھا، اسی طرح سقا آ گیا تھا پانی بھرنے، تو وہ دونوں ذیلی ہیں۔ تو وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میاں اشفاق کام کی زیادتی کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں اور بیگم صاحبہ ڈاکٹر صاحب کو بلواتی ہیں معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر بیگم کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں صاحب زیادہ کام کی وجہ سے تھکن میں مبتلا ہو کر بیمار ہوئے ہیں، انہیں دوا نہیں بلکہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس کو کتاب میں جو پڑھا تو وہ مکالمے کے انداز میں پڑھا۔ یہ جو مکالمے کے انداز میں ہوتے ہیں، چاہے ڈرامہ ہو، چاہے افسانہ ہو، چاہے ناول ہو، جب اس کا آپ خلاصہ لکھیں گے تو وہ مکالمے کے انداز میں نہیں لکھیں گے بلکہ اس کو ایک کہانی کی شکل میں اپنے الفاظ میں لکھیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ انہیں دوا نہیں بلکہ آرام و سکون کی زیادہ ضرورت ہے، اگر یہ 1-2 روز سکون سے رہ لیں تو ٹھیک ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اچھی غذا بھی فراہم کریں۔ اچھی غذا گویا توانائی دیتی ہے اور کسی بھی بیماری کے بعد جو انسان کو کمزوری ہو جاتی ہے اس کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب چلے گئے اور ساتھ یہ کہہ گئے تھے کہ یہاں پہ شور و غل بالکل نہ ہو، لیکن ادھر گھر کے آرام و سکون میں سب سے بڑا مسئلہ خود بیگم صاحبہ ہیں کہ کبھی تو میاں کے ساتھ بات پر بحث کرتی ہیں اور کبھی للو جو کہ نوکر ہے اسے ڈانٹ ڈپٹ میں مصروف، اسی طرح سکا اور مانگنے والا آتا ہے تو ان کے حوالے سے بھی خوب شور ہوتا ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں
کہ ان باتوں کے درمیان میں اور بہت سی باتیں کی گئی ہیں، لیکن ہم بطور مثال کے یہ باتیں بتا کے گزر جائیں گے، اس لیے کہ اگر ساری باتیں بتائیں گے تو وہ خلاصہ نہیں رہے گا، وہ بالکل وہی سبق بن جائے گا۔ اس لیے ہم نے وہ جو اس کے ڈاکٹر گیا تھا اور للو کو کہا کہ بیگ ڈاکٹر صاحب کا ان کے گاڑی میں رکھ دو، پھر پیسوں کے لین دین کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر میاں سے وہ پوچھ رہی تھی کہ کھیر کھانی ہے، آپ نے یخنی پینی چاہیے آپ کو، پھر کہا کہ اچھا یخنی تو نہیں بن سکتی کیونکہ وہ تو للو بازار جائے گا تو وہ آتا ہی بڑی دیر کے بعد ہے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ کیا دبا دوں، دبایا بھی نہیں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہم نے بیچ میں سے حذف کر دی، صرف یہ کہہ کر کہ بیوی نے اپنا جو سلسلہ شروع کیا تھا شور شرابے کا، وہ اس میں سے یہ اور یہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی اور کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک آدھ کا ذکر کرنے کے علاوہ باقیوں کی طرف اشارہ کرتے جائیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے کیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ سقا اور مانگنے والا آتا ہے، تو ان کے حوالے سے بھی خوب شور ہوتا ہے۔ وہ شور کیسے ہوا تھا؟ سقا آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، اب میاں کہتا ہے بڑی زور زور سے، اور پھر اس نے بیوی نے پوچھا للو سے کہ کون ہے، اس نے کہا سقا ہے، اس کو بھی خوب ڈانٹا اور اونچی اونچی آواز میں۔ تو یہ سارا کچھ میاں کو خوب تنگ کر رہا تھا۔ پھر بچہ اپنی گاڑی چلا کر جو شور کرتا ہے، بیگم صاحبہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ 4 گنا زیادہ کرتی ہیں، یعنی بچے کا شور گاڑی کا وہ بھی زیادہ تھا۔ اس نے بھی میاں کو تنگ کیا، جو اس نے گاڑی چلا کر پٹ پٹ کی آوازیں نکالی، لیکن بیگم صاحبہ نے اس پر وہ سونے پہ سہاگا کر دیا کہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ جتنے زور سے کی اور اس قدر بلند آواز سے کی کہ وہ اس سے 4 گنا زیادہ تھی۔ اور اسی طرح مانگنے والا آ کر دروازہ بجاتا ہے، اس کا شور علیحدہ، اور بیگم صاحبہ کی دلدوز تقریر اس سے کئی گنا بڑھ کر۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی جو بات ہوئی وہ بھی ایسے ہی جیسے بچے کے ساتھ ہوا، غرضے کہ بیوی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی، اور اس پر مزید یہ کہ کھانے پینے اور خدمت کا حال اس سے بھی برا۔ کبھی تو وہ یخنی کے لیے اور ساگودانے وغیرہ کے لیے کہہ کر ٹال دیتی ہیں، اور کبھی دبانے کا کہہ کر، پہلے کہا خود دبا دوں، میاں نے کہا ہوں، کہتی ہے اچھا بس کچھ تھوڑا بہت کہہ کہ ادھر ادھر ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ للو سے کہوں آ کر دبا دے، میاں نے کہا کہ نہیں، للو سے نہیں دبانا، اس لیے کہ وہ تو جو دبائے گا اس دبانے سے نہ دبانا بہتر ہے۔ اس طرح کی بات ہوئی۔ تو یہ ساری وہ باتیں تھیں جو ہمارے سبق میں مذکور ہوئیں، جن میں سے بعض کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور کچھ بطور مثال کے ہم نے لکھ دی۔ تو بچوں، آپ نے اس سبق کے مطالعے سے اپنے ذہن میں تیار کیا ہوا خلاصہ لکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے جو تحریر کی بکس میں دیکھی وہ کیسی تھی، جو سر کا لکھا ہوا دیکھا وہ کیسا تھا، جو کہیں اور تھا وہ کیسا تھا۔ آپ اپنے الفاظ میں جو خلاصہ اس سبق کا لکھیں گے وہ سب سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سوائے میاں کی بے آرامی کے اور کسی طرح کا بھی سامان فراہم کرنے سے بیوی قاصر ہے، اور میاں کی بے آرامی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ تنگ آ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میری ٹوپی اور شیروانی دیں، میں دفتر جا رہا ہوں۔ اب بھائی بچوں، یہ بات دیکھ لیں آپ کہ گھر آرام کے لیے ہوتا ہے، اور دفتر ہو، چاہے ادارے ہوں، سکولز ہوں، کوئی فیکٹریاں ہوں، کوئی دوسرے ادارے ہوں، وہ سارے کام کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آدمی اپنے کام کی جگہ پہ آتا ہے تو آتے ہی کام میں مصروف، اور آس پاس کے اس کے شور و شغب وہ بھی سننے کو ملتے ہیں، اس کے باوجود اپنا کام لگن اور مگن رہ کر کرنا پڑتا ہے۔ وہ کرتے کراتے جب کام کا وقت ختم ہوتا ہے تو پورا آدمی تھک کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے کہ گھر میں جا کر اب میں آرام کروں گا، اور آرام کرنے کے بعد پھر صبح کے لیے تیار ہو کر میں واپس آ جاؤں گا۔ تو بچوں، یہ ہمارا خلاصہ ہے۔ اس خلاصے کو آپ نے پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ یہ صرف بطور نمونے کے آپ کے سامنے ہے، تاکہ آپ کو ایک تو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مکالمے کی شکل میں نہیں لکھنا، بلکہ یہ ہم نے کہانی کی شکل میں، مضمون کی شکل میں لکھنا ہے۔ دوسرا یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے کس طرح سے کئی باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے اور کئی باتوں کو لکھ ڈالنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا خلاصہ ہے۔
آج کا سبق بس اتنا ہی. اب کل ہم انشاءاللہ پیراگراف کی تشریح سیکھیں گے. وہی بچوں بار بار کہتا ہوں لکھیں گے نہیں سیکھیں گے، اس لیے کہ جو کام سیکھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ ایک پیرے کو سیکھ لیں گے تو جتنے پیرے آئیں گے ان کو آپ کر سکیں گے، لیکن اگر آپ لکھیں گے تو پھر اسی پیرے کو کر سکیں گے، دوسروں کو نہیں کر سکیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.